بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین، آج روزہ مبارک کے انتہائی اہم مسائل جو عام طور پر لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں ان کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے روزے کی نیت کے معاملے میں، یہ جو ہم نیت زبان سے کرتے ہیں، یہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ نیت تو دل کا فعل ہے۔ دل میں روزے کی نیت کر لی تو روزہ ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ البتہ اگر زبان سے بھی کہہ لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو دل سے نیت کرنا۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ نیت ایک آدمی نے رات سے نہیں کی، بہتر تو یہی ہے کہ روزے کی نیت رات سے ہو کہ صبح انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ اگر ایک آدمی نے رات سے نیت نہیں کی بلکہ صبح صادق بھی ہو گیا، کچھ کھایا پیا بھی نہیں، اور اذان ہو گئی، یعنی روزہ رکھنے کا وقت، سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو نصف النہار، آدھے دن سے پہلے، یعنی زوال سے پہلے اگر کوئی روزے کی نیت کر لے، جبکہ کھایا پیا روزے کے منافی، روزے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، تو اگر نیت کر لے گا تو اس کی نیت کا اعتبار ہے، روزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے نیت زوال کے بعد کی، نصف النہار کے بعد نیت کی ہے، تو پھر اس کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، روزہ اس کا نہیں ہوا، دوبارہ قضا کرے گا۔ بچوں کو بھی روزہ رکھوانے کی مشق کرانی چاہیے۔ جو بدنی عبادات ہوتی ہیں نا، جن کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، تو بلوغت کے بعد وہ جب بالغ ہوا بچہ اور اس پر عبادتیں فرض ہو گئیں، تو اس کی عادت اگر پہلے نہ بنی ہو تو مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے جیسے نماز کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا کہو اور 10 سال کے بچے کو تنبیہ کرو اور نماز پڑھاؤ۔ اگرچہ 7 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں، 10 سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن بالغ ہونے کے بعد جب نماز فرض ہوگی تو اس سے پہلے بچے کی عادت ہونی چاہیے نماز کی، وہ نماز سے مانوس ہونی چاہیے اس کی طبیعت۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 10 سال کی عمر کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو تنبیہ کرو اور اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ، نماز پڑھنے کی اس کی عادت بن جائے۔ اچھا، بلوغت کی عمر کیا ہے؟ یہ بھی ایک اہم مسئلہ پیش آتا ہے۔ ہمارے بچے ہیں، ان کا جو ہے وہ کب ان پر روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے؟ اگر بلوغت کی علامات ظاہر ہو جائے، مثال بچے کی داڑھی مبارک آنا شروع ہو جائے، مونچھیں آنا شروع ہو جائیں، احتلام ہو جائے، تو یہ نشانی ہے بالغ ہونے کی۔ اور بچی ہے تو اس کے خاص دن شروع ہو جائے تو یہ اس کی نشانی ہے بلوغت کی۔ لیکن اگر یہ نشانی نہ بچے میں پائی گئی نہ بچی میں پائی گئی، عمر 15 سال ہو گئی ہے، تو شرعاً وہ بچہ اور بچی بالغ شمار ہوں گے، نماز بھی ان پر فرض ہوگی اور روزہ بھی ان پر فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی، اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو اب زکوٰۃ دینا بھی ان پر فرض ہو جائے گا۔ صاحب نصاب ہیں تو حج کرنا بھی فرض ہو جائے گا، یعنی بالغ ہونے کے سارے احکام ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے 15 سال کی عمر۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے اور اس ہنسی مذاق میں انزال ہو گیا، فراغت ہو گئی، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور منہ اور ناک اور منہ میں دوائی ڈلوانے سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ کان میں دوائی ڈالنے سے، سر میں مالش کرنے سے، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے، آنکھ میں سرما لگانے سے، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک اور منہ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن کان میں، سر میں مالش کر لی، آنکھ میں سرما ڈالا یا آنکھ میں دوائی ڈال دی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اور ایک مسئلہ اہم یہ بھی ہے
قے آ جانا، شروع میں جب روزے انسان شروع کرتا ہے رمضان المبارک کا شروع، تو اس میں طبیعت عام طور پر 11 مہینوں سے وہ مانوس کم ہوتی ہے، اس لیے قے آنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور آ جاتی ہے۔ اگر قے خود بخود آئی ہے، اس نے نہیں کی ہے انگلی وغیرہ ڈال کر یا کوئی اور طریقے سے، اس نے کی نہیں ہے، خود بخود بلا قصد و ارادہ آ گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس نے قے کی ہے، دل خراب ہو رہا تھا، متلی سی آ رہی تھی اور اس نے خود قے کی، انگلی وغیرہ ڈال قے کی ہے، تو اگر وہ منہ بھر کر وہ ہوتی ہے جو روکنے سے نہ روک کے، اسے منہ بھر کہتے ہیں، تو منہ بھر کر اگر آ گئی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر تھوڑی سی آئی ہے، اس نے خود کی ہے لیکن معمولی سی آئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، قے خود بخود آئی یا اس نے اپنے ارادے سے کی اور اس کو لوٹا لیا، اپنے ارادے سے لوٹا لیا دوبارہ چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ، روزہ بھی یاد تھا اور اس کو لوٹا لیا چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ، جب قصدن لوٹائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنی پڑے گی، کفارے کی ضرورت نہیں، کفارہ نہ دینا پڑے گا۔ اہم ترین مسئلہ ٹیکا لگانا۔ ٹیکا 2 قسم کا ہے، ایک ہے گوشت میں، ایک ہوتا ہے رگ والا ٹیکا لگانا، اور تیسری چیز ہے ڈرپ، گلوکوز بوتل جس کو ہم کہتے ہیں۔ ان تینوں شکلوں میں ٹیکا گوشت والا ہو یا رگ والا ہو یا ڈرپ لگوائی ہے عذر کی وجہ سے، مجبوری تھی، پریشانی تھی، بیماری تھی، تکلیف تھی، تو ان تینوں چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کتنے لوگوں سے ہم نے سنا کہ وہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی بسا اوقات مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں روزے کی حالت میں تو ہم ٹیکا نہیں لگاتے، لہٰذا آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، تو روزہ توڑوا دیتے ہیں، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا ٹیکا لگانے سے۔ یہ شریعت کی کتابوں میں، فتاوی کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرتے ہیں لوگ، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، حضرات نے لکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ میں ذائقہ ہوتا ہے، اگر وہ حلق میں چلا گیا روزہ ٹوٹ جائے گا، حلق میں نہ بھی جائے تو مکروہ ہے، روزے سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کر لینی چاہیے یا روزہ کھولنے کے بعد۔ اگر ذائقہ حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، حلق میں نہ گیا، دانتوں پہ نے ٹوتھ پیسٹ کی اور حلق میں ذائقہ نہیں، پھر بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نسوار کا عادی ہے اور اس نے نسوار منہ میں ڈالی، سو گیا، سحری کی، نسوار منہ میں ڈالی، سو گیا، جب اٹھا تو اذانیں ہو چکی تھیں اور یعنی صبح سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، نسوار منہ میں تھی، تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور اسے اس کی قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ اسی طرح شوگر کا مریض ہے آدمی، شوگر کا مریض ہے، دمے کا مریض ہے یا کوئی اور مرض ہے جس سے روزہ رکھنے سے جان کا خطرہ ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا برداشت نہیں ہو سکے گا، جیسے شوگر والے کو خوراک نہ ملے تو اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، تو اس آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی شرعاً اجازت ہے، بعد میں اللہ صحت دیں گے، ان کی قضا کر لے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ صحت دے اور اگر خدا نخواستہ صحت نہیں ملی، مسلسل بیماری چل رہی ہے یا اسی حالت میں وفات ہو گئی ہے، تو فدیہ دینا پڑے گا، اس کی وصیت کرنی چاہیے، روزوں کے فدیے کی وصیت کر جانا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ سحری ایک آدمی نہیں کھاتا، وقت نہیں تھا، سحری نہیں کھا سکا، تو اس سے روزے کی نیت کر لی، سحری نہیں کھائی، تو اس سے روزہ ہو جائے گا۔ سحری کھانا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، نہیں کھا سکا تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ ہو جائے گا۔ اہم ترین مسئلہ ایک اور بھی ہے کہ مستورات میں، عورتوں میں جو ماہواری کا ایک نظام فطرت ہے، یہ ایک فطری معاملہ ہے، تو اس میں شرعاً عورت کو اللہ پاک جل شانہ نے رخصت دی ہے، سہولت اور اجازت دی ہے کہ اگر ایک عورت نے
روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد سحری ختم ہو گئی اور ماہواری کا وقت شروع ہو گیا، تو اب اس کا روزہ ختم ہو گیا ہے اور اسے تھوڑا سا روزے داروں کا لحاظ کرتے ہوئے علیحدہ کھانا پینا کرنے کی اجازت ہے، کھا پی سکتی ہے، اسے بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، ماہواری کے ایام چل رہے تھے، ابھی دوپہر تھا کہ ماہواری کا خون ختم ہو گیا اور اس کی عادت تھی مسلسل 5 دن کی اور 5 دن پر ختم ہو گیا، اب یقین ہو گیا کہ اب خون دوبارہ نہیں شروع ہوگا، تو اب اس کو تشبہ بالصائمین، روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے اب بقیہ دن اسے کھانا پینا نہیں چاہیے، اگرچہ اس کا روزہ نہ ہوگا لیکن پھر بھی جو ہے وہ روزے داروں کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے شرعاً جو ہے وہ شریعت کے مسئلے کا لحاظ کرتے ہوئے روزہ کھانا پینا نہیں چاہیے، افطار کے وقت ہی کھانا پینا چاہیے۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک آدمی عذر کی وجہ سے، شوگر کا مریض ہے، دمے کا مریض ہے، کوئی اور مرض ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، صحت دے، تو اور مرض ہے، روزہ نہیں رکھ سکا، تراویح پڑھنا چاہتا ہے، تو تراویح پڑھنے کی شرعاً اجازت ہے، روزہ اگرچہ نہیں رکھ سکا تو اسے تراویح پڑھنے کی شرعاً اجازت ہے۔ اچھا آج کل فصل کی کٹائی کا موسم چل رہا ہے، تو فصل کی کٹائی یہ ان عذروں میں سے نہیں ہے جن سے روزہ معاف ہو جائے، بلکہ فصل کی کٹائی مشینوں سے بھی کی جا سکتی ہے اور خود بھی کریں، تو اب دن اچھے ہیں ماشاءاللہ، تو کوشش کر لیں، برداشت کر کے صبر کر کے روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ فصل کی کٹائی کی مصروفیت یہ شرعی عذر میں سے نہیں ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ روزہ افطار کرنے کا معاملہ جو ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی نمک سے افطار کرنا چاہیے، کتابوں کو دیکھا گیا، تحقیق اور تسلی کی گئی، روزہ افطار کرنے کے لیے 2 چیزیں سنت ہیں، پہلے کھجور سے روزہ افطار کرنا، اگر کھجور نہ ہو تو پانی کا گھونٹ لے لینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ نمک سے روزہ افطار کرنا اس کا کسی حدیث میں ثبوت نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے جسے اغلاط العوام میں سے کہا جائے گا کہ عوام کے اندر جو غلط مسائل مشہور ہیں ان میں سے ہے۔ اور اگر کھجور بھی نہیں ہے، پانی سے بھی افطار نہیں کر سکتا، بھئی نہار منہ میں پانی کیسے پیوں، تو ہر حلال چیز سے روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے، شرعاً ان چیزوں سے جو ہے روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روزے کے مسائل معلوم کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مسائل تھے جو عام طور پر زیادہ تر مسلمان معاشرے میں پیش آتے رہتے ہیں، وہ عرض کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔